یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کے ذمے جو کام ہے اس کے لیے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ ٹرینڈ کسی اور کام کے لیے ہیں، وہ ٹرینڈ غلام بنانے کے لیے ہیں، غلاموں کو مار کر ان کو چلانے کے لیے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپروو ہو جائے گا اور یہ بس قوم جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ رانا طاہر صاحب، آپ مجھے بتائیے یہ اعلان آزاد کشمیر کے اندر ہماری سیاست کے اندر کہ پیسے کی بنیاد پر آپ لوگوں کی ایمان خرید سکیں۔ آپ کے بعض لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف شکایات ہیں۔ اب مجھے کہا جاتا ہے میں بات نہ کروں، میں کیا کروں، میں کس کیا کرنا رونا رہا ہوں۔ اس بدقسمتی ہے اس ملک کا وزیر عمران خان، اس ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید اور اس ملک کا جو ہے وزیر امور کشمیر علی گنج گڑھ ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا ووٹ ہے، یہ کوشے کا ووٹ ہے، یہ پیسے کا ووٹ ہے، یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ یہ باہر سے نکلے ہیں، یہ شہر کے انتخابی نشان پر باغ میں ووٹ یہ کہتا ہے فیئر فری الیکشن، یہ عمران خان کی آواز ہے، یہ جگہ پھیر رہے ہیں۔ اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے، میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا، میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے، اس کشمیر کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے، کشمیر ڈائسپورا کو دکھاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ایسے کیا کہ ہمارے ساتھ وفاقی کابینہ نمشکار دوستو، جیت ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ لیٹسٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں ہم انت میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ سب جس سوچ کی غمازی کرتا ہے، مجھے تو ایسا لگا ہم آج بھی 100 سال پہلے کے اس برٹش راج میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور یہ جو صاحب بہادر ہیں، ان کے کتے، ان کے پیٹس، ان کی ترجیحات، یہ سب ریسورسز، کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کی جو تربیت کی جاتی ہے، وہ تربیت عوام کی خدمت اس کا نصب العین نہیں ہوتا، اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کہہ رہی ہیں۔ جب یہاں پر 1947 میں جب برٹش انڈیا جو تھا، جب انڈیا ڈیوائیڈ ہوا، ہندوستان اور پاکستان بنا، تو اس کے بعد کئی ہزار جو بیوروکریٹس جو ہندوستان میں کنٹرول کرتے تھے، جب واپس ان کو برطانیہ بلایا گیا تو ایک بڑا سوال تھا کہ اب یہ کیا کریں۔ تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی، اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ اس بحث میں یہ کہا گیا، یہ بات ڈسکس کی گئی کہ یہ جو بیوروکریٹس تھے، ان کی تربیت غلاموں کو، ایک غلام قوم کو ڈیل کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ تو یہاں آزاد معاشرے میں جہاں ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بات ہوتی ہے، جہاں پر انسانوں کو عزت دینے کی بات ہوتی ہے، اس بیوروکریسی کو آپ کام پر نہیں لگا سکتے۔ تو ناظرین، وہ جو ہزاروں بیوروکریٹس تھے جو یہاں ہندوستان میں ہندوستانیوں کو جنہوں نے غلام بنا کے رکھا، 100 سال یہاں پر حکومت کی، ہر طرح کا ظلم و تشدد کیا، کیونکہ ان کی ٹریننگ ایک قوم کو غلاموں کی حیثیت سے ٹریٹ کرنے کے لیے کی گئی تھی، برطانیہ میں ان کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا، ان کو پرکس اینڈ پریولیجز دے کے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کسی مہذب قوم کی بیوروکریسی بنیں۔ ہم آج کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ ہماری جو بیوروکریٹس ہیں ان کی ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں تو 1800 کا لا ہے جس کے ذریعے بات کی جاتی ہے، اور وہاں پر آج بھی اکیڈمیز میں جو بیوروکریٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو یہ باور کیا جاتا ہے کہ آپ ایک سپیریئر ریس ہیں، چاہے کوئی پولیس گروپ ہے، چاہے کوئی ڈی ایم جی گروپ ہے، چاہے کوئی اکاؤنٹس گروپ ہے، چاہے کوئی انکم ٹیکس گروپ ہے، کوئی کسٹمز گروپ ہے، وہ سارے کے سارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ اس قوم پر حکومت کرنے کے لیے آپ کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، یہ اس قوم کو آپ غلاموں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے۔ وہ جو سینس تھی وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ کوئی بھی عوامی سے عوامی حکمران بھی ان بیوروکریٹس کو اس بات پر مائل یا مجبور نہیں کر سکا کہ وہ قوم کی خدمت کریں، وہ عوام کی خدمت کریں، اور ان کا کام خدمت ہے۔ اور وہ جو ورڈ ہے سول سرونٹس، اس کے معنی سمجھیں، ایسا کچھ نہیں ہے قطعی طور پر۔ نہ یہ سول سرونٹ ہیں، نہ ان کی ٹریننگ سول سروس کے لیے کی جاتی ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کی جاتی ہے حکمرانی کے لیے۔ اور آج یہ جو کمشنر صاحب ذوالفقار گھمن صاحب اچھے آدمی ہوں گے، میں ان کو نہیں جانتا،
वो को अकेले ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। आप यकीन करें कि ये सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पेट्स, इनके नौकर, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़, ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, जिस तरह तबकात में हमारे इस सोसाइटी को बांट दिया गया, ये पाकिस्तान का अलमी है। नमस्कार दोस्तों, आज आपने जो वीडियो देखी उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में फ़ौज, पुलिस, सरकारी बाबू और पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को अंदर से कितना खोखला कर दिया है। ये लोग पाकिस्तान के लोगों को गुलामों की तरह समझते हैं और सही बात तो ये भी है कि इस गुलामी से बाहर आना नहीं चाहते और यही वजह है कि पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में है और आगे भी रहेगा। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।